شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انہا ستکون فتنۃ قلت ما المخرج منہا یا رسول اللہ قال کتاب اللہ الی آخر الحدیث۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اندازہ یہ تھا کہ حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم کا بیان ہوگا اور ان کا بیان سن کے کچھ استفادہ کر کے میں بھی کچھ بول لوں گا۔ اچانک پتہ چلا کہ مولانا تو ابھی کچھ دیر کے بعد تشریف لائیں گے اور میرے لیے حکم ہے کہ میں بیان کروں، تو جو کچھ اللہ تعالیٰ توفیق دیں۔ عنوان جو آج کا رکھا گیا ہے، فتنوں کے دور میں ایمان کی حفاظت کیسے کریں، اس پر پہلی بات تو یہی کہ یہ بہت اچھا اور ضرورت کا عنوان ہے۔ بہت اچھا کیا کہ یہ عنوان طے کر کے ہم لوگ بیٹھے کہ اس پر کچھ بات کریں۔ اس سلسلے میں موٹے طور پر جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ فتنوں کے دور میں ایمان کی حفاظت کیسے کریں، اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے اور جاننے کے لیے ایک تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایمان کی حفاظت کی ضرورت کیوں ہے، اور دوسرے یہ کہ ایمان جس کی حفاظت کی ضرورت ہے وہ ہے کیا، اور پھر یہ کہ فتنے کیا ہیں جن کے دور میں ہم جی رہے ہیں اور ایمان کے لیے خطرے ہیں اور اس کی حفاظت کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یوں سمجھا جائے، کوئی نئی بات نہیں کہنی ہے، مگر اس موضوع پر متوجہ کرنے کے لیے دو تین باتوں پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات، ایمان کیا ہے؟ یہ سوال ایسا ہے کہ اس کا جواب مسلمان بھائیوں کے لیے زیادہ تفصیل سے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ ایمان کا ایک معیار ہے، ایمان کا ایک
درجہ ہے، ایمان کی ایک طاقت ہے، اس طاقت کا خیال ہمیں ہونا چاہیے، وہ معیار ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ ایمان تو نام ہے اس بات کا کہ آدمی یقین رکھے اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کے تمام احکام پر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو جو کچھ وحی نازل کر کے بتایا اور پیغمبروں نے اللہ کی طرف سے وہ امت کو پہنچایا، اور اس میں سب سے آخر میں رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کو، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ تمام احکام کو امت تک پوری وضاحت، دیانت، امانت اور حفاظت کے ساتھ پہنچا دیا۔ وہ ساری چیزیں عربی میں علماء جانتے ہیں، عقائد کی کتابوں میں یہ جملہ لکھا جاتا ہے کہ جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ان تمام چیزوں پر یقین رکھنا، اس کا نام ایمان ہے۔ اب اس میں اللہ کی ذات بھی ہے، اللہ کی صفات بھی ہیں، جنت دوزخ بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، عذاب قبر بھی ہے، قیامت بھی ہے، اور جزا و سزا بھی ہے، دوبارہ زندہ ہونا بھی ہے، اور اس کے بعد دنیا کے اندر جن احکام پر عمل کرنا ہے وہ احکام بھی ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، اخلاق ہیں، معاشرت ہے، یہ ساری چیزیں اس کا حصہ ہیں۔ تو ایمان کا مطلب ہوگا کہ ایک انسان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لایا ہوا جو دین ہے اس کے ہر جز کے حق ہونے پر ایمان رکھے، یقین رکھے۔ یہ تو سادہ سے انداز میں ایمان کی بات ہوئی کہ ایمان کیا ہے، لیکن میں نے عرض کیا کہ اصل مسئلہ ایمان کے ایک معیار کا ہے۔ جو بھی مسلمان کلمہ پڑھتا ہے وہ یقین رکھتا ہے ان تمام چیزوں پر، وہ یقین رکھتا ہے اللہ کی وحدانیت پر، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت پر، اور ان کے لائے ہوئے تمام احکام کو مانتا ہے۔ لیکن معیار حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بتا رکھا ہے۔ ایک حدیث تو وہ ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہے، سفیان ابن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات فرما دیں کہ آپ کے علاوہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تم یہ کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر استقامت اختیار کر لو، جم جاؤ۔ ایک بات تو یہ ہوئی، یہ معیار سے تعلق ہے اس کا کہ آدمی کے ایمان میں، آدمی کے یقین میں، آدمی کے عقیدے میں استقامت ہو، پختگی ہو۔ اس بات کو ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زیادہ واضح کر کے فرمایا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، وہ آدمی ایمان کا ذائقہ پالے گا، وہ آدمی ایمان کا ذائقہ چکھ لے گا جو اللہ تعالیٰ کو رب مان کر راضی ہو، یا اللہ تعالیٰ کو خوشی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ رب مانے، اور اسلام کو دین و مذہب کے طور پر مان کر خوش ہو، راضی ہو، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رسول کی حیثیت سے مان کر راضی اور مطمئن ہو۔ یہ معیار ہے۔ اس کا مفہوم کیا ہے معیار ہونے کا؟ کہ
جب آدمی کسی چیز پر راضی ہوتا ہے اور دل سے مطمئن ہوتا ہے تو اس چیز کا کوئی بدل اس کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ راضی نہیں ہوتا لینے کے لیے۔ آپ نے مثال کے طور پر ایک موبائل خریدا اور وہ بڑا شاندار قیمتی موبائل ہے، اب آپ کے سامنے ایک دوسرا کوئی موبائل لا کر کہتا ہے کہ یہ اچھا نہیں، یہ لے لو، تو آپ کہیں گے بھائی مجھے تو یہ پسند ہے، اس کے فنکشن مجھے اچھے لگتے ہیں، یہ ایسا ہے ویسا، اس میں خوبیاں ہیں، مجھے یہ پسند ہے، میں تو اسی کو رکھوں گا۔ ایک آپ کپڑا خریدتے ہیں اپنی پسند کے مطابق، دوسرا آدمی دوسرے کپڑے کی رائے دیتا ہے، آپ نہیں لینا چاہتے اس لیے کہ آپ اس پر مطمئن ہیں۔ جو بھی کام آپ کرتے ہیں، آپ فیصلہ کرتے ہیں اپنے بچے کی شادی کرنے کا، رشتہ آپ کو پسند آتا ہے، مطمئن ہو جاتے ہیں، رشتہ کر لیتے ہیں۔ کوئی آدمی آ کر اس کے بارے میں غیر مطمئن بنانا چاہتا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں ہم مطمئن ہیں، بالکل ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ آپ ایک آدمی سے کاروبار کرتے ہیں اور کاروبار کا اس کے ساتھ آپ کو تجربہ ہو چکا ہے کہ وہ آدمی اچھا ہے، آپ سے کوئی آدمی آ کر کہے کہ وہ آدمی خراب ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم مطمئن ہیں، ہمارا تجربہ ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ جس چیز پر آدمی مطمئن ہوتا ہے اس چیز کو چھوڑنا پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتا رہے ہیں اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرو، اسلام کو اپنا مذہب مانو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانو، تو تمہارے اس یقین میں، اس ماننے میں یہ کیفیت ہونی چاہیے جس کو اطمینان کی کیفیت کہتے ہیں کہ اب تمہارے سامنے دنیا کوئی اس کا متبادل پیش کرے تو تم غور کرنے کے لیے بھی تیار نہ ہو۔ میں نے سنا ہے ایک لطیفہ، پڑھا نہیں ہے کہیں، کہ ایک آدمی تھا جنگل میں کام کر رہا تھا، کسان آدمی تھا، ان پڑھ، وہاں سے کوئی مولانا صاحب گزرے، کوئی عالم، تو انہوں نے سوچا کہ اس گاؤں کے آدمی کا ایمان کیسا ہے، اس کو آزمانا چاہیے۔ تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم اللہ کو ایک مانتے ہو؟ اس نے کہا مانتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اللہ ایک ہے یہ مانتے ہو، تو اللہ کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ تو اس نے کہا دلیل یہ ہے کہ اگر دوبارہ تم یہ بات کہو گے تو یہ جو حل ہے یہ تمہارے سر پہ مار دوں گا۔ جس سے زمین کو جوت رہا تھا، حل، آپ کے یہاں بھی حل ہی کہتے ہیں، کچھ اور کہتے ہیں حل، تو یہ دلیل ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک لطیفے کے سے انداز کی بات ہے، مگر ایمان کا یہی اصل معیار ہے۔ اس کا جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ آدمی دوسری بات پر غور کرنے کے لیے بھی تیار نہ ہو۔ ہماری یہ بات آج کے زمانے میں پسند نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ آج تو لوگوں نے آزادی نام رکھا ہے اس بات کا کہ انسانوں کو بے مہار چھوڑ دیا جائے۔ ارے صاحب یہ لوگ تو ذہنوں کو پابند کرتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، غور و فکر کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ یہ مذہب والے اور یہ ملا لوگ اور یہ دقیانوسی لوگ یہ تو غور کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتے۔ ہم یہ الزام 100 دفعہ اپنے سر لینے کو تیار ہیں اگر اس کی برکت سے کچھ لوگوں کا ایمان بچ جائے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اگر کچھ لوگوں کو غور کرنے کی اجازت دی جائے گی تو شیطان ان کے دماغوں میں جراثیم پیدا کر چکا ہے، وہ ان کا ایمان لے کے چلا جائے گا۔ اور اس سے بڑھ کر سنیں، مسئلہ فقط یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات تمام اعلیٰ عقل والوں کے غور و فکر کا نتیجہ بھی ہے، اور وہ صحیح عقل کے ساتھ دنیا کی آلائشوں سے ہٹ کر صحیح عقل کے ساتھ جب غور و فکر کرتے ہیں تو وہ اسی نتیجے پر پہنچتے بھی ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کو ایک ہی ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے۔ میرے پاس
بہت وقت بھی نہیں ہے اور بہت معلومات بھی نہیں ہے، اس لیے میں بہت زیادہ تفصیل نہیں کر سکتا، ورنہ میں آپ سے عرض کرتا کہ آج کی دنیا میں، سائنس کی دنیا میں، سائنس کی روشنی میں دنیا کا کوئی خالق ہو، دنیا کا کوئی پیدا کرنے والا ہو، اس بات کے حق میں دلائل اتنے زیادہ آ چکے ہیں کہ آج کے زمانے میں اگر کوئی آدمی نہیں مانتا تو اس کی عقل پر ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے۔ اس ایک جز پر بہت لمبا وقت لگانا مشکل ہے، مجھے تو یہ عرض کرنا ہے کہ یہ معیار ہے کہ آدمی کو اطمینان حاصل ہو، آدمی مطمئن ہو پورے طور پر، اور وہ اپنے عقیدے کو صحیح سمجھ کر اس پر قائم رہنا پسند کرتا ہو۔ اس کی بات تھوڑی سی دوبارہ آ سکتی ہے گفتگو میں، اس لیے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ ایمان کی حفاظت کی ضرورت کیوں ہے؟ آج کے دور میں ایمان کی حفاظت کیسے کریں؟ سوال یہ ہے کہ ایمان کی حفاظت کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ بات کسی اور کی سمجھ میں آسانی سے آئے یا نہ آئے، مگر مسلمان کی سمجھ میں آنا تو بہت آسان ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا تو بنائی ہے مختصر رہنے کے لیے، آزمانے کے لیے، تھوڑے دن کے لیے، اور انسانوں کا اصل ٹھکانہ اللہ نے آخرت کو بنایا ہے، اور آخرت میں انسانوں کے رہنے کے دو ٹھکانے بنائے ہیں، ایک جنت ہے اور ایک جہنم ہے۔ جنت وہ ٹھکانہ ہے جہاں ہمیں پیدا کیا گیا تھا اور وہاں سے ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے۔ یہ بات بھی عجیب و غریب ہے، مگر سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیج کر ہمیں آزمانا چاہتے تھے، اسی لیے جنت سے دنیا میں بھیجا، ورنہ پہلے ہی جنت میں پیدا کیا تھا، اگر ایسے ہی رکھنا پسند ہوتا تو رکھ لیا ہوتا، مگر یہاں بھیجا ہے۔ اور اب دو ٹھکانے ہیں ہمارے سامنے، اختیار ہے کہ ہم کون سے ٹھکانے میں جانے کی تیاری کرتے ہیں۔ وہ ابھی 2-3 سال پہلے امریکہ کا ایک سائنسداں انتقال کر گیا، ہاکنگ کیا تھا؟ اسٹیفن ہاکنگ۔ اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں آئیں، اس کی صلاحیتوں کے بارے میں، اس کی ایجادات کے بارے میں، اسے بہت بڑا سائنسداں مانا گیا ہے۔ اس کی جو ریسرچ آئی بہت سی، اس میں ایک ٹکڑا یہ آیا تھا، میں نے تو اخبارات میں پڑھا تھا کہ اس نے یہ کہا، وہ ملحد تھا، وہ خدا کا اور مذہب کا منکر تھا، مگر اس نے یہ بات کہی کہ میں نے جتنا زیادہ دنیا کا اور انسانوں کا مطالعہ کیا اور ان کو سمجھنے کی کوشش کی، تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ انسان اس زمین کا رہنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ کہیں اور رہتا تھا، اور وہ جگہ یقیناً اس کے مزاج کے بالکل مطابق رہی ہوگی، مگر وہاں اس سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی اور وہاں کوئی طاقت ہوگی جس نے اس کو وہاں سے اٹھا کر یہاں پھینک دیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی سارا قصہ وہی بیان کر رہا ہے جو اللہ نے پہلے ہی بتا رکھا ہے قرآن میں، مگر وہ قرآن کو اور مذہب کو نہیں مانتا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو دنیا کے حالات کا اور انسانوں کے مزاج کا مطالعہ کر کے اس نتیجے پر پہنچا ہوں۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ دنیا میں جتنے جاندار رہتے ہیں وہ سارے کے سارے دنیا کے موسم اور دنیا کی غذاؤں کو آسانی کے ساتھ برداشت کر لیتے ہیں۔ انسان کے علاوہ جتنے جانور ہیں، جتنے جاندار ہیں، کسی کو ہم نے کپڑے بناتے نہیں دیکھا۔ کبھی دیکھا ہے کہ کوئی بیل کپڑے کی دکان پہ کھڑا ہے کپڑا خریدنے کے لیے؟ ضرورت نہیں، نہ سردی سے بچنے کے لیے نہ گرمی سے بچنے کے لیے۔ لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ اگر سردی کا موسم آ جائے تو اسے ٹھنڈک سے بچانے والے کپڑے چاہیے، گرمی کا موسم آ جائے تو اسے پھر اے سی اور پنکھے چاہیے۔ غذاؤں کا مسئلہ ہے تو غذاؤں کے معاملے میں یہ ہے کہ تمام جاندار جیسی غذا
دنیا میں پیدا ہوتی ہے نیچرل، وہی کھا لیتے ہیں۔ گھاس کھانے والے گھاس کھا لیتے ہیں تو کچی گھاس کھاتے ہیں، اور گوشت کھانے والے جانور گوشت کھاتے ہیں تو کچا گوشت کھاتے ہیں، اس میں کچھ بھی نہیں کرتے۔ مگر انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر اس کو سبزی کھانی ہے تو یہ اس کو اپنے مزاج کے مطابق بناتا ہے، کاٹتا ہے، صاف کرتا ہے، اور اس میں مسالے ملا کر ذائقہ، ایک نیا ذائقہ تیار کرتا ہے۔ اور اگر اس کو گوشت کھانا ہے، اسے اناج کھانا ہے، اپنے مزاج کے مطابق ان سب چیزوں کو بنا کر پھر کھاتا ہے۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کا موسم بھی اس کے مزاج کے مطابق نہیں ہے، اور دنیا کی غذائیں بھی اس کے مزاج کے مطابق نہیں ہیں۔ یہ یہاں بیچارہ پریشان رہتا ہے، دھوپ میں یہ نہیں رہ سکتا، دھوپ میں اگر زیادہ دیر رہے گا اس کی کھال خراب ہو جائے گی، بارش میں مسلسل یہ نہیں رہ سکتا، اس کی کھال خراب ہو جائے گی۔ تو باقی جانور بیچارے رہ لیتے ہیں آسانی کے ساتھ میں۔ یہ قصہ ہم نے پڑھا، یہ ریسرچ پڑھی اس کی، تو ہمیں قرآن کریم کی آیت یاد آئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرما رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں فرمایا تھا، شیطان کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے جنت میں فرمایا تھا کہ ذرا دھیان رکھنا، تمہیں جنت میں بہت نعمتیں حاصل ہیں۔ ان لک الا تجوع فیہا ولا تعری وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحی، تم جنت میں رہتے ہو تو نہ بھوک کا مسئلہ ہے، نہ پیاس کا مسئلہ ہے، نہ دھوپ کا مسئلہ ہے، نہ لباس کا مسئلہ ہے۔ بالکل وہی باتیں جو وہ سائنسداں کہہ رہا ہے، وہی ساری باتیں قرآن کریم پہلے کہہ چکا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ ایک مسلمان کو عقیدے کے طور پر اس بات کا یقین ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے مختصر وقت کے لیے، ہمیشہ آخرت میں رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنا کر بھیجا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ایمان کے بغیر وہاں جا کر جنت نہیں ملے گی، دنیا میں چاہے جو نعمت مل جائے، ایمان کے بغیر جنت ملنے والی نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی یہی سن لیں کہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کا غیر منصفانہ فیصلہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی یوں کہے کہ صاحب بیچارے غیر مسلموں نے کیا گناہ کیا ہے کہ وہ ساری زندگی اچھے اچھے کام کرتے ہیں، نیک کام کریں۔ بہت سارے ایسے ہیں جو اچھے کام کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کو کپڑے دیتے ہیں، دوائیں کھلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں۔ ان بیچاروں نے کیا ایسا ظلم کر دیا کہ ساری اچھائیاں اکارت ہو جاتی ہیں ایک ایمان نہ ہونے کی وجہ سے؟ یہ بات سادہ انداز میں عرض ہے کہ ایمان نہ لانا، شرک کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں بغاوت ہے، اور بغاوت ساری نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ دنیا کا اصول ہے، بالکل ساری دنیا میں تسلیم شدہ ہے۔ ایک آدمی اپنے ملک کی بڑی خدمت کرتا ہے، مگر بعد میں کوئی وقت ایسا آئے کہ وہ اپنے ملک سے بغاوت کرے، اپنے ملک کے دشمنوں سے ساز باز کرے، تو کیا خیال ہے آپ کا اس کو معاف کیا جائے گا؟ چاہے جتنی خدمات ہوں، بغاوت معاف نہیں ہوگی، اب تو اس کو پکڑا ہی جائے گا، پھانسی لگے گی۔ تو یہ بغاوت ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ قانون ہے۔ تو مسلمان کو یہ بات عقیدے کے طور پر معلوم ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد ایمان کے بغیر جنت میں داخلہ ہی نہیں ملے گا۔ لہٰذا کسی بھی مسلمان کے لیے یہ سوال بہت آسان ہے کہ ایمان کو بچانے کی ضرورت کیوں ہے؟ ایمان کو بچانے کی ضرورت اس لیے ہے تاکہ دنیا کی چھوٹی سی زندگی ختم کرنے کے بعد جب لمبی زندگی میں جائیں، اور وہ لمبی زندگی اتنی لمبی ہے کہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اس میں جب جائیں تو جنت مل جائے۔ اس مقصد کے لیے ایمان کا بچانا ضروری ہے۔ تو یہ دو سوال تھے، ایک تو یہ کہ ایمان کیا ہے، اور اسی میں یہ بات کہ ایمان کا معیار کیا ہے، وہ میں نے عرض کیا، اور اب یہ کہ ایمان کو بچانے کی ضرورت کیا ہے۔ اب ہم اصل سوال پر آ جاتے ہیں کہ فتنوں کے دور میں ایمان کی حفاظت کیسے کریں۔ تو میں نے کہا تھا کہ اب تیسرا سوال یہ ہے کہ فتنے کیا ہیں، فتنہ ہوتا کیا ہے۔ اس کا بھی میں آسان زبان میں بات کرنا چاہتا ہوں، چونکہ بات ہر جگہ پہنچتی ہے، سننے والوں کو سمجھ میں آئے اور فائدہ ہو، ورنہ علماء کے مجمع میں بات ہو تو ہم الگ انداز سے بات کریں اور استفادہ کریں۔ فتنہ یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے فتنے کے معنی تو آپ جانتے ہی ہوں گے، آزمائش کے ہیں اصل معنی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آزمانے کے لیے بھیجا ہے، اور آزمانے کا ایک شاندار انتظام کر کے بھیجا ہے۔ شاندار کا مطلب ہے بڑا مستحکم قسم کا، اور وہ یہ ہے کہ وہیں سے ہمارے ساتھ ایک دشمن کو بھیجا ہے۔ اس دشمن سے ہم سب واقف ہیں، بلکہ ہمارے آج کل عام طور سے اس سے اچھے خاصے تعلقات ہیں۔ ملاقات چاہے نہ ہو، تعلقات بہت اچھے ہیں، خوب ہم اس کو راضی کرتے ہیں۔ وہ دشمن جو ہے وہاں سے طے کر کے آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں باقاعدہ چیلنج دے کر آیا ہے کہ میں اولاد آدم کو زیادہ سے زیادہ جہنم میں لے جانے کی کوشش کروں گا۔ تو اب آپ سمجھ لیں کہ فتنہ یہ ہے کہ آدمی شیطان کے کسی بھی جال میں پھنس جائے تو اسی کا نام فتنہ ہے۔ اور ہمارا یہ زمانہ شاید اس دنیا کی پوری عمر میں جتنے فتنے آئے ہوں گے وہ سارے کے سارے جمع ہو کر اکٹھے ہو گئے ہمارے زمانے میں، ایسا یہ زمانہ ہے۔ تو اس دور میں فتنوں کو سمجھنا اور ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا اور اپنے ایمان کو بچانا اور اپنی نسلوں کے ایمان کو بچانا، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ دو تین باتیں فتنوں کی کر لیں کہ فتنے کیا کیا چل رہے ہیں، اور پھر ان کی حفاظت کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا سے بھی ہمیں استفادہ کرنا ہے، انشاءاللہ کچھ ڈھنگ کی بات ہمیں ملے گی، تو میں اس لیے اپنی بات مناسب انداز میں پوری کر لوں۔ فتنہ سب سے پہلا میں نے جو عرض کیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو معیار بتایا، من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، یہ معیار مسلمانوں کے ایمان کا باقی نہ رہے، یعنی ان کے مزاج میں شک پیدا ہو جائے، اس زمانے کا نہایت ہی خطرناک فتنہ ہے تشکیک کا فتنہ، اور اس پر ساری دنیا میں کام ہو رہا ہے، ساری دنیا میں کام ہو رہا ہے۔ اور دنیا کے اس وقفے میں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کے آسان ذرائع عطا کر دیے، ان کا استعمال اس کام کے لیے بھرپور طریقے پر ہو رہا ہے۔ نقص ہو یہ رہا ہے کہ ذرائع ابلاغ کی وجہ سے ہر بات آسانی کے ساتھ ساری دنیا میں پہنچتی ہے، گھروں کے اندر پہنچتی ہے، تو خطرات اسی انداز سے گھروں کے اندر پہنچ گئے ہیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے بارے میں ایک بات ارشاد فرمائی ہے ایمان کی، کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کوئی پتھر کا گھر اور کوئی مٹی کے ڈھیلوں کا گھر، بیت حجر اور ولا مدر، کچا اور پکا کوئی گھر ایسا نہیں بچے گا جہاں اسلام اور ایمان نہیں پہنچ جائے گا۔ یہ قرب قیامت کی بات ہے۔ آج اس حدیث کی روشنی میں اگر ہم یوں کہیں کہ شاید اس سے پہلے کا یہ زمانہ ایسا چل رہا ہے کہ کوئی کچا اور پکا گھر ایسا نہیں بچا ہے جس میں فتنہ نہ پہنچ رہا ہو، اندر تک نہ پہنچ رہا ہو۔ اور ان فتنوں میں سب سے خطرناک یہ ہے کہ ایمان کے بارے میں تشکیک کا کام کیا جا رہا ہے۔ یہ کام پہلی بار نہیں ہو رہا، ہمیشہ ہوتا آیا ہے، ہمیشہ دور نبوت سے ہوتا آیا ہے۔ یہودیوں کی طرف سے مسلمانوں کے دلوں میں شک پیدا کرنے کی کوششیں ہوئیں، اور کفار میں سے جو لوگ ایمان کے قریب آنے والے ہوتے تھے ان کے دلوں میں شک پیدا کرنے کے لیے محنت ہوتی تھی، وہ ہوتا آیا ہے۔ مگر ہمارے زمانے میں ذرائع ابلاغ کی وسعت نے اس کی خطرناکی کو بڑھا دیا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ باقاعدہ آج کل کا جو کیا کہتے ہیں اس کو علمی انداز، عربی میں اگر ہم کہیں الاسلوب العلمی، اور اردو میں اگر کہیں تو سائنٹیفک جو طریقہ ہے بحث کا، اس کو اختیار کر کے بات کی جاتی ہے، اور انسانوں کو شیطان نے عقل کے ایسے ایسے گر سکھا رکھے ہیں کہ وہ اپنے سامنے والے کو ایسے انداز سے بات پیش کرتے ہیں کہ اگر اگلا آدمی صحیح معلومات نہیں رکھتا
تو وہ آسانی کے ساتھ گمراہ ہو سکتا ہے اور ان کی بات کو صحیح سمجھ سکتا ہے۔ بطور نمونہ ایک آدمی کا میں ذکر کروں جس پر میں نے ایک مرتبہ رسالہ دارالعلوم کے اداریے میں ذکر بھی کیا، اور وہ ایک مثال ہے، اس طرح کی ہزاروں مثالیں ہیں۔ ہم لوگوں کو تو صحیح بات یہ، میں اب اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں، خاص طور سے نوجوان فضلاء سے، کہ موبائل کا یہی فائدہ نہ اٹھائیں کہ اس سے بہت ساری چیزیں دیکھنے کو مل جائیں۔ میں نہیں کہتا کہ آپ غلط استعمال کر رہے ہوں گے، امید کرتا ہوں، اس امید ہی کے ساتھ کہتا ہوں کہ صحیح استعمال، مگر اس کے ذریعے سے بامقصد کاموں تک جائیے اور دنیا کے فتنوں سے آگاہ ہونے کی کوشش کیجیے۔ ایک مرتبہ مجھے پتہ چلا، میرے بچے نے بتایا کہ نیٹ پر، یوٹیوب پر ایک سلسلہ چل رہا ہے، یعنی سیریل چل رہا ہے، جس کا نام ہے سؤال جری، جرأت مندانہ سوال، اور اس کا چلانے والا ہے الاخ رشید، برادر رشید، اور اتنا بڑا غیر رشید میں نے نہیں دیکھا۔ وہ مسلم خاندان کا آدمی تھا، ایک امام مسجد کا بیٹا، غالباً البانیہ کا رہنے والا، مسلم ملک کا، اور وہ عیسائی بن گیا تھا، رشید نام ہے جس کا۔ اور اب اس نے چینل باقاعدہ قائم کیا تھا اس لیے بول رہا ہوں کہ آج کل مجھے نظر نہیں آ رہا، کوئی کہتا تھا کہ وہ مر گیا ہے، اور تحقیق مجھے نہیں ہے، لیکن جس وقت میں نے اس کو دیکھا، اس وقت تک 535 ایپیسوڈ اس کے نیٹ پر، یوٹیوب پر موجود تھے، سؤال جری کے نام سے 535 قسطیں، اور ہر قسط اس کی تقریباً 1 گھنٹے کی تھی، نہایت واضح، سمجھ میں آنے والی مگر فصیح، شاندار عربی زبان میں، عربی میں تھا وہ۔ اس کے پاس حدیث، تفسیر، سیرت اور تاریخ کی کتابوں کا ڈھیر نظر آتا تھا، اور اس میں سے وہ عبارتیں کھول کھول کر بات کرتا تھا کہ دیکھو ابن کثیر نے یہ لکھا ہے، قرطبی نے یہ لکھا ہے، بخاری میں یہ روایت ہے، ابن ہشام نے سیرت میں یہ لکھا ہے، اس انداز سے وہ بات کرتا تھا۔ اور آپ اس کے عنوانات سنیں تو آپ کو غصہ ہی آئے گا۔ مثلا اس کا ایک عنوان تھا، حل محمد رسول اللہ، کیا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ یہ سوال ہے، اور 1 گھنٹے کے ایپیسوڈ میں وہ جواب دے رہا ہے، اور خلاصہ اس جواب کا یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت نعوذ باللہ ایسی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہو سکے، نعوذ باللہ۔ اور وہ کتابوں کے حوالے پیش کر کر کے ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مجھے 100% سے زیادہ یقین ہے کہ سب کچھ غلط ہے اس کی بات، لیکن اس بات کا بھی مجھے پورا یقین ہے کہ اگر کسی آدمی کا ایمان پکا نہ ہو اور معلومات صحیح نہ ہو تو وہ آسانی کے ساتھ اس کا شکار ہو سکتا ہے۔ ایک عنوان تھا اس کا، حل القرآن کلام اللہ، کیا قرآن اللہ کا کلام ہے؟ آپ سوچیں ذرا، جسارت بھی تو دیکھیں نا، سؤال جری جو نام اس نے رکھا، واقعی جسارت اس کا ترجمہ کرنا چاہیے، اس کی ہمت دیکھیں کہ مسلمات پر حملے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر آسانی کے ساتھ، قرآن پر آسانی کے ساتھ حملہ، کیا قرآن اللہ کا کلام ہے؟ وہ 1 گھنٹے محنت کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہو سکے، مختلف تعارض وغیرہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور تو اور اس کی بدتمیزی کا عالم یہاں تک پہنچا کہ اس نے ایک عنوان لگایا، حل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ، کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ صاحب کے بیٹے ہیں؟ وہ محنت کر رہا ہے 1 گھنٹے تک یہ ثابت کرنے کے لیے کہ حضور کا نسب صحیح نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ آپ اندازہ کریں، اگر ہمیں پتہ چلتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، مگر ہمارے پتہ چلے بغیر بہت کچھ ہو رہا ہے دنیا میں۔ یہ ایک آدمی کی ایک سیریل کی تفصیل ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں، عربی زبان میں جب ایک آدمی آزادی کے ساتھ بیٹھ کر یہ کام کر رہا ہے، اور میں نے اس زمانے میں پوچھا تھا، 4-5 سال پہلے کی بات ہے شاید، تو مجھے کسی نے بتایا تھا کہ یہ ایک مسلم ملک میں ہی رہتا ہے اور وہیں بیٹھ کر یہ کام کر رہا ہے۔ تو
عربی میں اور بھی کتنے لوگ کرتے ہوں گے، اور جب عربی میں اتنا ہو سکتا ہے تو انگریزی میں کتنا ہوتا ہوگا۔ اور پھر ہمارا وہ طبقہ جو انگریزی کے علاوہ کوئی زبان نہیں جانتا، ہمارے جوانوں کا وہ طبقہ جسے اردو نہیں آتی، جسے عربی نہیں آتی، جو علماء کی زبان نہیں سمجھتا، جس کا علماء سے تعلق نہیں ہے، جو فقط اسکول اور کالج میں گیا ہے، اپنے خاندان کے طور پر وہ مسلمان ہے، باقی اسے کچھ پتہ نہیں ہے، آپ بتائیں مجھے اس کا ایمان کیسے بچے گا؟ تو یہ سب سے بڑا فتنہ میں اس کو سمجھتا ہوں اس زمانے کا، تشکیک کا فتنہ۔ اس تشکیک کے نتیجے میں صبح مولانا سے بات ہو رہی تھی، ایمان جا رہا ہے، الحاد آ رہا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں جوانی میں جب جوشیلی تقریر کرتا تھا تو کہا کرتا تھا کہ مسلمان اپنا ایمان نہیں چھوڑتا۔ ہم بڑے فخر کے ساتھ، ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ فخر کا جذبہ آ جاتا تھا، اللہ معاف فرمائے، آج سر شرم سے جھکا ہوا ہے اور یہ جملہ بولنے کی ہمت نہیں ہے، اس لیے کہ قدم قدم پر ایسے مسلمانوں سے واسطہ پڑ رہا ہے جو اپنے ایمان کو کچھ نہیں سمجھ رہے۔ ایسے مسلمان ہیں کہ جن کو دنیا کا چھوٹا سا لالچ ایمان چھوڑنے پہ آمادہ کر رہا ہے، جن کو ذرا سی ذہن سازی لوگوں کی ایمان سے برگشتہ کر رہی ہے۔ ایسے مسلمانوں کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور ایسے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں اپنے ماحول میں کہ ذرا سی ایسی خواہش کے لیے، جو خواہش مسلمان رہ کر بھی پوری ہو سکتی تھی۔ بھئی شادی کس مسلمان کی نہیں ہوتی ہے، مگر شادیوں کے لیے، دوستیوں کے لیے ایمان چھوڑ رہے ہیں جوان۔ ایسا یہ دن ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ اور اگر آپ تعلیم گاہوں میں جا کر دیکھیں، بلکہ اب تو یہ لفظ بھی چھوڑ دینا چاہیے تعلیم گاہوں کا، جیسے میں نے عرض کیا گھروں کے اندر یہ فتنہ پہنچا ہے۔ مجھے معلوم ہے متعین طور پر علماء کے گھروں میں الحاد آ رہا ہے، عالم باپ کا بیٹا ملحد بن رہا ہے، مدرسے کا پڑھا ہوا آدمی ملحد بن رہا ہے۔ میں کسی پہ الزام نہیں، متعین شخصیات، مولانا بھی جانتے ہوں گے، آپ لوگوں میں بھی بعض جانتے ہوں گے، متعین افراد کو ہم لوگ جانتے ہیں، ایسے لوگوں کو کہ فلاں آدمی نے مدرسے میں پڑھا اور اب وہ مذہب بیزار بن گیا۔ ایسے واقعات اب گنے چنے نہیں رہے، بہت ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو تشکیک کا مسئلہ ہے، تشکیک کی کوشش ہے، دین کے معاملات میں شک پیدا کرنے کی کوشش۔ میں نے عرض کیا تھا اللہ ایک ہے، ایک گاؤں والے سے پوچھتے ہیں اللہ ایک ہونے کی دلیل کیا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ دوبارہ دلیل پوچھو گے تو حل تمہارے سر پہ مار دوں گا۔ پڑھا لکھا آدمی، اس کے سامنے کہا جاتا ہے اللہ ایک ہے، کیوں مانتے ہو، تو وہ بیٹھ کر غور کرنے لگتا ہے۔ یہی پتہ چلتا ہے کہ اس کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، اگر کوئی آدمی بحث کرنے بیٹھے دوسروں کو سمجھانے کے لیے اور بتانے کے لیے، یہ بھی ایک میدان ہے کام کرنے کا۔ ہمارے وہ نوجوان جو ایمان والے ہیں ان کو اس میدان میں آنا چاہیے۔ کتابیں لکھی گئی ہیں الحاد پر، اتنی موٹی موٹی کتابیں ملحدین نے لکھ رکھی ہیں اللہ کے انکار پر، اور اسی 20ویں صدی کے اندر جو ابھی گزری ہے لکھی گئی ہیں۔ تو بہرحال ہمارے زمانے کے فتنوں میں یہ خطرناک ترین فتنہ ہے، اور اصل میں تو سارے فتنوں کا خلاصہ یہی ہوتا ہے کہ مسلمان کو ایمان سے ہٹایا جائے۔ اس ہی فتنے کی مختلف شاخیں ہیں۔ پھر مثال کے طور پر اگر آپ اس پہلو پر آئیں کہ دنیا کے اندر جو فواحش کو پھیلایا گیا، بے حیائی کی چیزوں کو پھیلایا گیا، بے حیائی کی چیزوں کو پھیلانے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے بہت سے بھائی یہ سوچتے ہیں بھئی اس میں کیا اسلام کے خلاف سازش ہو گئی، یہ تو سبھی کے لیے ہو رہا ہے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، سب کے لیے ہو رہا ہے اور سب مبتلا ہو رہے ہیں، مگر دوسروں کے پاس تو کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کا نقصان نہیں ہوتا۔ ایک آدمی کا کپڑا کالا ہے، اس پر سیاہی لگ جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک آدمی کا کپڑا سفید ہے، اس پر ذرا سا ایک نقطہ بھی لگے تو نظر آئے گا نا۔ جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کا کیا نقصان ہے اگر وہ بے حیائی بھی کر لے؟
لیکن مسلمان یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ گناہ ایمان کو کمزور کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ ایمان کے خاتمے کی طرف لے جاتے ہیں، اور جس طاقت کے ساتھ اور جس شدت کے ساتھ اور جس کثرت کے ساتھ ہمارے زمانے میں گناہوں کو اور برائیوں کو اور فواحش کو اور بے حیائی کے کاموں کو پھیلایا گیا ہے، اس کا یہ نتیجہ تو آنکھوں کے سامنے ہے نا۔ بھائی کیا ہوتا ہے؟ یوٹیوب پر آدمی جاتا ہے، فیس بک پر جاتا ہے، گندی چیزیں دیکھتا ہے، شہوت بھڑکتی ہے، دوستیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ وہی دوستیاں تو پھر ایمان کے چھوڑنے تک لے جا رہی ہیں، کچھ بھی اسباب ہوں اس دوستی کے، مگر یہ آلہ اور ذریعہ تو یہی بنتا ہے نا۔ شیطان نے دنیا والوں کو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ شیطان بذات خود جنات کی قوم سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کے کارندے بہت سارے جنات کی برادری سے یقیناً ہیں، مگر یہ بات بھی قرآن سے ثابت ہے کہ اس کے بہت سارے کارندے انسان بھی ہوتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، یہاں انس پہلے کہا ہے، اور سب سے آخری صورت میں مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ، وہاں بھی جنات کے ساتھ انسان کا ذکر ہے۔ انسانوں میں شیطان کے جو کارندے ہیں، آپ مجھے بتائیں پہلے زمانے میں اگر کوئی آدمی ملا کسی عورت سے اور دونوں انسان ہیں اور ان کو قریب آنے کی وجہ سے وہ گناہ میں مبتلا ہو گئے تو یہ ایک اتفاقی بات ہو سکتی تھی، اور زیادہ تر ایسا ہی ہوتا تھا۔ لیکن آپ مجھے بتائیں یوٹیوب پر یا اور تمام ذرائع پر جو فحش فلمیں اپلوڈ کی جاتی ہیں، کیا وہ اتفاق ہوتا ہے؟ کیا وہ بغیر کرے ہو جاتا ہے؟ اور جاننے والے بتاتے ہیں کہ لاکھوں سائٹس ہیں جن پر اس قسم کا مواد اپلوڈ ہوتا ہے، لاکھوں۔ ایک سائٹ چلانے کے لیے بھی 2-4 آدمی کی ضرورت تو میرے خیال سے پڑتی ہی ہوگی، فلم بنانے کے لیے، اس کو کیا کہیں گے، اس کی شوٹنگ کرنے کے لیے اور اس میں خباثت کرنے کے لیے وہ سارے 2-4 آدمی تو ہر ایک میں چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 10-20 لاکھ آدمی باقاعدہ یہی کام کرتے ہیں دنیا میں، تو کیا اس کو اتفاق کہا جائے گا؟ محنت کی جا رہی ہے، خرچہ کیا جا رہا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے واپس کمایا بھی جا رہا ہے، تو باقاعدہ دنیا میں جو گناہوں کو اس انداز سے پھیلایا گیا ہے، اس زمانے کا یہ بدترین فتنہ ہے۔ اس لیے کہ جب مسلمان اس طرح کے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ اگر کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہ مل جائے، اگر راستے سے واپس نہ آ جائے، اگر اس گندگی سے اس کا پیچھا چھوٹ نہ جائے، تو وہ جس طرح آگے بڑھتا جاتا ہے تو کوئی طاقت نہیں پھر اس کے ایمان کو بچانے والی۔ ہم نے بڑی بڑی داڑھیوں والوں کی داڑھیاں صاف ہوتی بھی دیکھی ہیں، بڑے بڑے نمازیوں کی نماز چھوٹتے دیکھی ہے، ان کو بے نمازی بنتے دیکھا ہے، یہی گناہوں کے نتیجے میں، توبہ نہ کرنے کے نتیجے میں۔ تو ہمارے زمانے کے بدترین فتنوں میں فواحش کو پھیلانے کا یہ فتنہ بھی ہے۔ اسی طرح سے صحیح بات تو یہ ہے کہ اصل فتنہ تو وہی ہے، ایمان کو ختم کرنے کی کوششیں، اس کے بہت سارے ذرائع اور شاخیں ہیں۔ اس زمانے کے فتنوں میں جہاں ایک طرف الحاد تک جانے کا مسئلہ ہوتا ہے، وہیں اس کے علاوہ مسلمانوں کے درمیان آپس میں غلط عقیدوں کو رواج دینے کی محنت۔ پہلے زمانے میں فرقے پہلے سے ہیں، باطل فرقے پہلی صدی سے پائے جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور انہوں نے اپنے عقائد پر بہت کچھ کام بھی کیا ہے، مگر ہمارے زمانے میں تو آپ یقین کریں کہ باقاعدہ غیر لوگ ہمارے آپس کے باطل فرقوں والے عقائد کو مسلمانوں میں پھیلانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ان کی طرف سے، یعنی میں اس وقت فرقوں کا نام بھی لینا نہیں چاہ رہا ہوں اس لیے کہ موضوع نہ بدل جائے، مجھے تو اس پر متوجہ کرنا ہے کہ وہ جو آپس کے اختلافات ہیں، ان اختلافات کے بارے میں یہ بات تو کم از کم ان مسلمانوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں جو حق ہے وہ کیا ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتا دیا، ما انا علیہ و اصحابی، جو میرا طریقہ اور میرے صحابہ کا طریقہ ہے۔ اب اس کے بعد
اس طریقے سے ہٹنے والے جتنے طبقے اور جتنے افراد ہیں وہ سب گمراہ ہیں۔ تو پرانے فتنوں کو اور پرانے غلط عقائد و نظریات کو جگایا جا رہا ہے، باقاعدہ منصوبہ بند طریقے پر یہ کام ہو رہا ہے۔ یہ بھی اس زمانے کا ایک بڑا فتنہ ہے اور مسلمانوں کو اس سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ سرسری نہ لیں کہ کوئی آدمی ارے صاحب ہٹ گیا، آپ کے مسلک سے کیا فرق پڑ گیا، کیا حرج کی بات ہو گئی۔ جناب عالی، ہمارے مسلک کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے، اسی بیچارے کا مسئلہ ہے کہ وہ جہنم کے راستے پر چل پڑا ہے، وہ ایسے راستے پر چلا گیا ہے جہاں اسے سیدھے جنت میں جانے کا موقع نہیں ملے گا، وہ گمراہی کے راستے پر چلا گیا ہے۔ اور یہ بات بھی بالکل پکی ہے کہ غلط عقائد میں گرفتار ہونے کے بعد جس طرح غلط اعمال میں مبتلا ہو کر ایمان کی کمزوری آتی ہے اور ایمان سے محرومی کا نمبر آ جاتا ہے، اسی طرح غلط عقائد بھی اسی منزل تک لے جاتے ہیں، اسی انجام تک، منزل نہیں کہنا چاہیے، اسی انجام تک لے جاتے ہیں کہ ایمان آدمی کا خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ بزرگان محترم، یہ 2-3 باتیں جو اب ذہن میں آئیں فتنوں کے طور پر کہ فتنے کیا ہیں، فتنوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، فتنے ہیں کیا۔ اب اس دور میں ایمان کی حفاظت کیسے کریں، اصل سوال ابھی تک باقی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ان فتنوں سے اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو بچانے کی فکر کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود فرما دیا، اللہ کا احسان ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ اے ایمان والو، جب ایمان مل گیا تو اب ایمان کے علاوہ کسی حالت پہ مرنا نہیں ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اسی حال میں جانا ہے دنیا سے کہ ایمان صحیح سلامت ہو۔ اس ایمان کو بچانے کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے۔ میرے ذہن میں 2-3 باتیں جلدی آ رہی ہیں اس وقت میں، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ مسلمانوں کے معاشرے میں اصل میں تو اس میں بہت سے کام ایسے ہیں جو علماء اور قائدین کے کرنے کے ہیں، مگر عام مسلمانوں کے مزاج میں اس معاملے میں کم سے کم فکر تو ہونی چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں سب سے زیادہ ایمان کی عظمت اور اہمیت اور ضرورت کے بارے میں بیداری پیدا کرنی چاہیے، اور اس ایمان کو مضبوط کرنے کے جو راستے ہیں ان پر لانا چاہیے۔ جو آدمی اس میدان میں جس طرح کام کر سکے وہ اس کے کرنے کا کام ہے۔ اس کے لیے کوئی نئی بات ہمارے پاس نہیں ہے۔ میں ایک بات کہنے جاتا ہوں، ہو سکتا ہے بہت سے لوگ کہیں تو بہت پرانی بات ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے معاشرے کو صحیح رکھنے کے لیے اور ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے ایک بنیاد کا کردار ادا کرے گا یہ فریضہ کہ امت اپنے ماحول میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو زندہ کرے۔ یہ بنیادی طور پر ہمیں جو کام کرنے چاہیے ان میں سے یہ کام ہے۔ چونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تعلق کسی خاص جماعت یا کسی خاص فرد سے نہیں ہے، بلکہ یہ امت کے ہر فرد کا کام ہے۔ اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مسلمان چونکہ دوسرے مسلمان کا ہمدرد ہوتا ہے، حدیث میں فرمایا گیا الدین النصیحہ، دین نام ہے خیر خواہی کا۔ صحابہ نے پوچھا کس کے لیے؟ تو فرمایا اللہ کے لیے بھی، اللہ کے رسول کے لیے بھی، مسلمانوں کے قائدین کے لیے بھی، اور عام مسلمانوں کے لیے بھی۔ تو ہر اس حدیث کی تشریح بہت الگ ہے، تفصیل ہے اس میں، اس پر نہیں جاتا۔ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ اور ہمدرد ہوتا ہے، تو اس کے مزاج میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میرا بھائی جہنم کے راستے پر اگر جانے کے لیے تیار ہے تو میں اس کی کمر پکڑ کے واپس لے آؤں کسی طریقے سے، وہ کوئی بھی طریقہ ہو اور اس کے جانے کا کوئی بھی طریقہ ہو، یہ جذبہ ہر مسلمان میں ہو۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ہر آدمی دوسروں کو کہتا ہوا ڈرتا ہے، اور ڈرتا اس لیے ہے کہ اس سے پہلے یہ مزاج پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی آدمی ہماری خیر خواہی کی کوئی بات کہے تو ہمارے اندر اتنا ظرف ہو، اتنی برداشت ہو کہ ہم اس کو سن سکیں۔ یعنی
امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے سے پہلے سننے کی صلاحیت اپنے معاشرے میں یہ پیدا ہونی چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ صلاحیت شاید کرنے سے بھی کم پائی جاتی ہے، یعنی کچھ لوگ شاید یہ ہمت کر لیں کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں اور کرتے ہیں، لیکن ان میں سارے ایسے نہیں ہیں جو سن بھی سکیں، اس کو حق کو اپنے خلاف سن بھی سکیں۔ یہ صلاحیت ہم میں سے اکثر لوگوں میں نہیں پائی جاتی۔ مسلمانوں کے مزاج کے لیے یہ بہت بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ مسلم معاشرے کی تشکیل کی بنیاد ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو۔ یعنی اس کو بالکل چھوٹی سطح پر آپ دیکھیں، مثال کے طور پر ایک بھائی کا بچہ غلط جگہ پر آپ نے جاتا ہوا دیکھا، آپ اس کے باپ سے کہیں کہ صاحب آپ کا بچہ غلط جگہ جا رہا ہے، مگر کیا ہوگا؟ وہ باپ الٹا ناراض ہو جائے گا، میرے بچے پہ الزام لگاتے ہو۔ اور جب وہ بچہ گمراہ ہو جاتا ہے، جب وہ بچہ غیر کے ساتھ چلا جاتا ہے، تب ابا جان کی آنکھ کھلتی ہے۔ یہ غفلت کا مزاج ہے اور اپنے خلاف صحیح بات سننے کی صلاحیت نہ ہونے کا مزاج ہے۔ انتہائی خطرناک بات ہے، اس نے بیڑا غرق کر رکھا ہے مسلمانوں کا۔ میں سچ کہتا ہوں آپ سے، بہت سی مرتبہ ایسا ہوا، میں نے اپنے علاقے میں یہی رات کے وقت میں اگر کبھی بیان ہوا تو لوگوں سے کہا کہ بھئی رات کے 10 بجے ہیں، 11 بجے ہیں، آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے بیان سن رہے ہیں، نمازی لوگ ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، بیان سن رہے ہیں، ماشاءاللہ، لیکن ایک میرا سوال ہے، آپ لوگ جواب دے سکیں کیا؟ لوگوں نے پوچھا کیا؟ میں نے کہا یہ بتائیں کہ آپ میں سے جس کسی آدمی کے گھر میں اس کا 15 سال سے 25 سال کے درمیان کا بیٹا ہے، مراد یہ ہے کہ بالغ بیٹا ہے اور شادی ابھی نہیں ہوئی ہے، بالغ بیٹا ہے اور شادی نہیں ہوئی ہے، جتنے باپ ایسے یہاں بیٹھے ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ ان کا وہ بیٹا اس وقت کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے؟ تو اکثر لوگ سر ہلاتے ہیں کہ نہیں بتا سکتے۔ باپ کو پتہ ہی نہیں کہ بیٹا کہاں ہے۔ باپ کو پتہ اس وقت چلتا ہے جب رات کو 12 بجے یا 1 بجے کسی دن بیٹا نشے میں جھومتا ہوا آتا ہے، یا باپ کو پتہ اس دن چلتا ہے جب بیٹا ماں سے آ کر کہتا ہے کہ فلاں آدمی کا میرے اوپر اتنا قرضہ ہو گیا ہے، ابا سے مجھے پیسے دلواؤ۔ وہ سٹے میں سٹا اور جوا کھیل کر وہ قرضہ کر کے اپنے اوپر آتا ہے۔ یا باپ کو پتہ اس وقت چلتا ہے جب بیٹا گھر سے بھاگتا ہے اور وہاں سے فون کرتا ہے کہ میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہا۔ یہ غفلت ہے ہماری، اسی کا ایک حصہ ہے یہ جو میں بات کر رہا تھا کہ ہم لوگوں کو اپنی برائیوں پر نظر رکھنے کی عادت نہیں ہے۔ ہم نے کہیں پڑھا ہے، حضرت کی کتاب میں بھی پڑھا ہے، شاید حدیث ہے یہ، اس کا یہ مضمون ہے کہ جس بندے پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے اسے اپنے عیب نظر آتے ہیں، اور جس بندے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اسے دوسروں کے عیب نظر آتے ہیں، اپنے عیبوں پر غور نہیں کرتا۔ آپ سوچیں ذرا، کیا عام طور پر مسلم معاشرے کا یہی حال نہیں ہے کہ ہر آدمی کی نظر دوسرے کے عیب پر اور دوسرے کی کمی پر ہے، اور اپنے عیب کو سننا گوارا نہیں ہے، سوچنا گوارا نہیں ہے؟ یہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی رضا کی علامت ہے یا ناراضی کی علامت ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بات عام ہو جائے اور مسلمان یہ مزاج اپنا لیں کہ اپنے خلاف حق بات سننے کی صلاحیت ہو۔ اور ایک بات یاد رکھیں، کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ ہماری عزت ختم ہو جائے گی۔ جو آدمی اپنے خلاف حق بات سننے کی ہمت رکھتے ہیں انہی کی عزت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اور اس معاملے میں سب سے شاندار مثالی معاشرہ گزرا ہے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا۔ آپ حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو کہیں کہیں واقعتاً حیرت ہو جاتی ہے کہ ایک صحابی دوسرے صحابی کو کتنی کھری بات کہہ دیتے ہیں صفائی کے ساتھ، اور وہ برا نہیں مانتے، آسانی کے ساتھ وہ حق بات سنتے ہیں۔ صحابہ کے معاشرے میں یہ معاملہ، یہ فریضہ بالکل زندہ تھا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا۔ وہ بآسانی امر بالمعروف کرتے تھے اور نہی عن المنکر کرتے تھے، اور بآسانی اس کو برداشت کرتے تھے اور سنتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت بھی عطا کی، عزت بھی عطا کی۔ مسلمانوں کا معاشرہ گھن کی طرح سے کمزور ہو رہا ہے، جیسے گھن کھا رہا ہو۔ تو یہ ایک چیز ہے جس پر توجہ کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایمان کے سلسلے میں جو دنیا کے اندر کوششیں ہو رہی ہیں ان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا حال تو اب اس زمانے میں یہ ہے، میں یہاں آتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ
خود اس بڑے شہر میں روزانہ کتنے بیانات ہوتے ہیں، اور پھر باہر سے کوئی لوگ آ جاتے ہیں تو ان کے لیے بلا لیا جاتا ہے، تو بعض لوگ سوچتے بھی ہیں کہ صاحب یہ تو کبھی کہیں سے کوئی مولوی آ جاتا ہے، کبھی کہیں سے کوئی مولوی آ جاتا ہے اور سب کا سننا پڑتا ہے۔ پھر میں غور کرنے لگا کہ اگر صحیح بات کا ادراک مسلمان کر سکیں تو وہ یہ کہیں گے کہ ہماری ضرورت پوری نہیں ہو رہی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان کے کارندوں کی تعداد اس سے لاکھوں گنا زیادہ ہے جو کام کر رہے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی ابلیس یہ پروگرام بنا لے کہ ہر مسلمان کے پیچھے ایک شیطان الگ سے لگانا ہے، وہ تو حدیث میں ہے ہی کہ ایک لگا ہوا ہے پہلے ہی سے، لیکن اس کے علاوہ ماڈرن قسم کا کوئی شیطان، انسانوں کی شکل کا کوئی شیطان ہر مسلمان کے پیچھے لگانا ہے، تو مجھے یقین ہے کہ اسے آدمیوں کی کمی نہیں پیش آئے گی، اسے آسانی کے ساتھ کارکن مل جائیں گے۔ نعوذ باللہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ مگر میں یقین سے یہ بات کہتا ہوں کہ اس کے کارندے اتنے زیادہ ہیں، دنیا میں برائیاں پھیلانے کے لیے اتنا کام ہو رہا ہے، تو اگر تھوڑی تھوڑی محنتیں ایمان کے لیے ہو رہی ہیں تو اللہ کے واسطے ہمیں ان کو اہمیت دینی چاہیے، اور ان کے لیے، ان کی تقویت کے لیے کام کرنا چاہیے، اور ان سے اپنے آپ کو جوڑنا چاہیے۔ اور خاص طور سے وہ علماء، وہ اہل حق علماء جو اللہ کے دین کا صحیح علم رکھتے ہیں اور دین کی صحیح سمجھ رکھتے ہیں۔ دین کے معاملے میں یہ بات بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ کبھی بھی دین کو آپ اپنے مزاج اور اپنی عقل کے تابع نہ کریں۔ یہ نہ سمجھے کہ صاحب ہمارے ہاں تو ایسے ہوتا ہے لہٰذا یہ صحیح ہے۔ وہ علماء جو امت کے اندر معتبر مانے جاتے ہیں اور اوپر سے جن کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، ہمارے حضرت ایک بات سنایا کرتے ہیں، ان کے دادا پیر کے شیخ تھے خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ، دیوبند بھی تشریف لائے وہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں۔ وہ فرماتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے مشائخ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کا حکم دیا، اپنی سنت پر یا اپنے طریقے پر چلنے کا حکم نہیں دیا۔ اس کے بعد ان کے خلیفہ حضرت مولانا عبد المالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے مشائخ نے ہمیں حضور کی سنت پہ چلنے کا حکم دیا، اپنے طریقے پر چلنے کا حکم نہیں دیا۔ ان کے بعد ان کے خلیفہ حضرت مولانا غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے مشائخ نے ہمیں اپنے حضور کی سنت پہ چلنے کا حکم دیا، اپنے طریقے پر چلنے کا حکم نہیں دیا۔ اس کے بعد ہمارے حضرت فرماتے ہیں اپنے شیخ کے بارے میں کہ الحمدللہ ہمارے مشائخ نے ہمیشہ ہمیں سنت پر چلنے کا حکم دیا، حضور کی سنت پر، اپنے طریقے پر چلنے کا حکم نہیں دیا۔ الحمدللہ ہم بھی یہ بات اب پورے اطمینان سے نہ صرف اپنے شیخ محترم کے بارے میں بلکہ تمام علماء اور اکابر اور اساتذہ کے بارے میں جن سے ہمیں سیکھنے اور پڑھنے کا موقع ملا، ان سب کے بارے میں پورے اطمینان کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ان علماء نے، ان بزرگوں نے، ان بڑوں نے، ہمارے ان مشائخ نے، اور الحمدللہ ہمارے والدین نے، سب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح دین سکھایا اور حضور کی سنت پہ چلنے کا حکم دیا، اپنے طریقے پر چلنے کا حکم نہیں دیا۔ اور یہ حکم نہ حضرت نانوتوی نے دیا، نہ حضرت گنگوہی نے دیا، نہ حضرت تھانوی نے دیا، نہ حضرت مدنی نے دیا، نہ مولانا الیاس صاحب نے دیا، نہ مولانا یوسف صاحب نے دیا، نہ مدرسوں والے نے دیا، نہ تبلیغ والوں نے دیا۔ اچھی طرح سے یاد رکھیے گا، کسی خاص فرد کے طریقے پر چلنے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ دین وہ ہے جو معتبر علماء کی زبان سے اور ان کے عمل سے آپ سیکھتے ہیں اور تربیت پاتے ہیں۔ یہ درمیان میں بات آ گئی تھی مگر اس کی ضرورت تھی اس لیے زبان پر آ گئی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ ایمان کی حفاظت کے لیے اور ایمان کو طاقت پہنچانے کے لیے دنیا میں جو جو کام ہو رہے ہیں ان سب کاموں پر بھی محنت کرنے اور ان کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ ایک چیز اور کہنا چاہتا ہوں، ظاہر بات ہے کہ الحاد کے آنے کا، فتنوں کے آنے کا ایک بہت بڑا جو دروازہ، شاید سب سے بڑا دروازہ تعلیم گاہیں ہیں، تو آپ اپنے بچوں کو تعلیم گاہوں میں ضرور بھیجیں، مجبوری ہے، مگر اللہ کے واسطے ان کے ایمان کی حفاظت کے سلسلے میں چوکس رہیں۔ بالکل ایسے جیسے آپ کا خدا نخواستہ بچہ بیمار ہو اور ڈاکٹر نے یہ بتایا ہو کہ دیکھو اس کو وائرس نہ لگ جائے،
اس کو ماسک پہنا کر اسکول بھیجنا، اور اسکول کے اندر بھی جا کر یہ کوئی غلط چیز نہ کھائے، کوئی تلی ہوئی چیز نہ کھائے، کہ بازار کی چیز لے کر نہ کھائے، اس کا دھیان رکھنا۔ آپ مجھے بتائیں ایمانداری سے، جو بھی سمجھدار والدین ہیں، کیا اس پر مسلسل نظر نہیں رکھیں گے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوا؟ چھٹی کر کے جب آئے گا تو اس سے بھی پوچھیں گے، اور کوشش کریں گے کہ اس کے استاد سے جہاں وہ پڑھ کر آیا ان سے بھی پوچھیں کہ لنچ کے وقفے میں کہیں اس نے کوئی غلط چیز تو نہیں کھائی، اس کی صحت کو نقصان دینے والی خطرناک چیز تو نہیں کھائی۔ جس طرح سے جسمانی صحت کے بارے میں یہ شعور اور چوکسی بہت سے لوگوں میں پائی جاتی ہے، ہر مسلمان کے مزاج میں اپنے بچوں کے دین و ایمان کے سلسلے میں یہ چوکسی ہونی ضروری ہے۔ اور اس میں یہ بھی اس کو شامل کر لیجئے کہ بچوں کو وہاں بھیجنا مجبوری ہے، بھیجیے، مگر ان کے ایمان کے لیے اپنے گھر پر یا مدرسوں میں یا مکتبوں میں جہاں جہاں علماء کے ذریعے انتظام ہے، وہاں ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے باقاعدہ وقت لگانے کا انتظام کر کے محنت کیجیے، اور ان کی تربیت کے لیے روزانہ ہوشیار رہنے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے ہر جگہ پہنچے ہوئے ہیں اور ان کے ایمان کو خطرے میں مبتلا کر رہے ہیں۔ اسی کے لیے یہ بھی ہے کہ اپنے اسکول اور کالج قائم کیجیے۔ آپ کے علاقے میں اور جنوبی ہندوستان کے اور صوبوں میں کسی نہ کسی درجے میں یہ کام مناسب انداز میں ہو بھی رہا ہے، مگر اس کو بہت بڑھانے کی ضرورت ہے، اور اس میں صحیح معنی میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگوں کا آج کل یہ فیشن ہے کہ صاحب ہم نے وہ عصری تعلیم دینی ماحول میں انتظام کیا ہے پڑھانے کا، اور جب جا کر دیکھو تو پتہ چلتا ہے کہ بس اتنا انتظام کیا ہے کہ ایک حافظ صاحب کو مقرر کر لیا کہ وہ آدھا گھنٹہ آ کر قرآن پڑھا دے، اس کے علاوہ دینی ماحول کہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ تو یہ مراد نہیں ہے، بلکہ بچوں کے دین و ایمان اور عقیدے کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ یہاں تو ماشاءاللہ ان حضرات نے نصاب وغیرہ بھی بنائے ہیں، پورے ملک میں اور ساری دنیا میں اسی طرح سے بچوں کے دین و ایمان کی حفاظت کا انتظام ہونا چاہیے۔ میں اپنی بات کو سمیٹ کر یہ کہوں کہ شیطان کے نمائندے اور کارندے جن کی مختلف شکلیں ہیں، اور یہ کہنے میں کوئی تکلف کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اقتدار میں بھی ہیں اور اقتدار کے ایوانوں سے باہر بھی ہیں، وہ جس میدان میں ایمان کے لیے خطرات کھڑے کرنے کا کام کر رہے ہیں، ہر اس میدان میں ہمیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تعلیم کے میدان میں آپ دیکھ سکتے ہیں سرکاری پالیسی کو کہ باقاعدہ قانون بنا کر ایمان جلانے کا انتظام، ایمان کو ختم کرنے کا انتظام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو کیا ہمیں تعلیم کے میدان میں نہیں جانا پڑے گا؟ میں نے بعض مرتبہ یہ بات کہی کہ ایسا خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں سرکاری اسکول میں بچہ پڑھ کے آئے گا تو آپ چھٹی کے بعد اس سے کہیں گے کہ بیٹا ایک بار کلمہ پڑھ لو، ہو سکتا ہے اسکول جا کر تمہارا ایمان ختم ہو گیا ہو۔ یہ وقت آ سکتا ہے، اور تحریری طور پر تو سمجھے آ چکا ہے۔ یہ وقت ہمارے سامنے بڑے خطرے، بڑے چیلنج ہیں۔ ہمیں اپنے ملک کے حالات کے ساتھ چلتے ہوئے اور قانون کی پابندی کرتے ہوئے اور کوئی نیا مسئلہ نہ کھڑا کرتے ہوئے بھی اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ بنیادی طور پر وہ جذبہ اور وہ روح پیدا ہو جائے جس میں ایمان کی قدر و قیمت دل کے اندر اتنی ہو کہ ایک مسلمان کا ایمان جانے کی خبر بھی بے چین کر دے اور دل میں آگ لگا دے۔ اس کی وجہ سے پھر اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے اور اپنی نسلوں کے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ایمان کو بچانے کے لیے ہم سب کام کریں اور اپنی تمام صلاحیتوں کا استعمال کریں۔ یہ دو چار غیر مرتب باتیں اس وقت اللہ نے جو ذہن میں ڈالی میں نے عرض کر دی۔ کبھی اور توفیق ہوئی تو اس پر محنت کر کے اور کوشش اور تیاری کر کے بات کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں سبھی کو صحیح فہم اور سمجھ عطا فرمائے، اور ہمارے گھر والوں کے، بچوں کے، ہماری نسلوں کے اور ساری امت کے ایک ایک صاحب ایمان کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بیان نہیں ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔
یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد بالایمان، اللہم لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالقرآن ولک الحمد بالاہل والمال، اللہم لک الحمد بما ہدیتنا ولک الحمد بما سترتنا، انت اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کالذی تقول وخیرا مما نقول، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم إننا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا، اللهم إننا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بناصيتنا واجعل الإسلام منتهى رضائنا، وإنا أذلاء فأعزنا وإنا فقراء فارزقنا، اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك وإمائك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل، اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، اللهم إنا نسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك، سبحان خالق النور، اللهم لا تهلكنا فجاءة ولا تأخذنا بغتة ولا تغفلنا عن حق ولا وصية، اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود وإنك تفعل ما تريد، اللهم إنا نسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء، إنك سميع الدعاء، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين۔ اے اللہ یہ ساری دعائیں ہم سب کے حق میں، ہمارے اہل ویال و متعلقین کے حق میں اور ساری امت کے حق میں قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہمیں اپنی رضا کے لیے طاقت دے دیجئے۔ اے اللہ آپ نے ایمان عطا کیا، آپ بے مانگے، اے اللہ یہ آپ کا کرم ہے، ہم 100 بار بھی آپ کی راہ میں مر کے زندہ ہوں اور پھر مر جائیں تو بھی اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ رب کریم آپ نے جب یہ نعمت عطا کی ہے تو اے اللہ ہم آپ سے امید رکھتے ہیں، اے اللہ آپ تو بہت کریم ہیں، آپ اکرم الاکرمین ہیں، آپ نعمت دے کے واپس لیں یہ آپ کی شان نہیں ہے، آپ کی رضا آپ کی پسند بھی یہ نہیں ہے۔ اے اللہ اپنے فضل سے آپ نے جب ایمان دے دیا تو ہمارے اور ہمارے بیوی بچوں کے، ہمارے رشتہ داروں کے اور پوری امت کے لوگوں کے، بڑوں اور بچوں کے، سب کے ایمان کی حفاظت بھی فرمائیے۔ اے اللہ ایمان بچا لیجیے۔ اے اللہ جو لوگ ایمان سے جا رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، ان کو اپنے نقصان کا اندازہ نہیں ہے، اے اللہ وہ نادان ہیں، ان کو صحیح سمجھ عطا فرما دیجیے اور واپس ان کو اپنا ایمان، ان کا ایمان عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ استقامت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم لوگ بہت کمزور ہیں، آزمائشوں کے لائق نہیں ہیں، اے اللہ آزمائشوں کے بغیر ہی استقامت دے دیجیے، امن و عافیت کے ساتھ استقامت دے دیجیے۔ اے اللہ گناہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ گناہوں سے پیچھا چھڑا دیجیے، سچی توبہ نصیب
اے اللہ بہت مرتبہ توبہ کی ہے اور ہر بار توڑی ہے، آج پھر ہم توبہ کرتے ہیں، اے اللہ سچی توبہ عطا فرما دیجئے ہمیں بھی اور ساری امت کے لوگوں کو، اے اللہ صحیح راستے پر گامزن کر دیجئے۔ اے اللہ پوری امت کے لوگوں کے ایمان کی، جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی، گھر بار اہل اولاد کاروبار کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ مقروضوں کے قرضے ادا کرا دیجئے، بے گھروں کو آرام دہ گھر دے دیجئے، بے روزگاروں کو بابرکت حلال روزگار دے دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کے کاموں میں آسانیاں دے دیجئے، مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیجئے، ہمارے کاموں میں اور ارادوں میں اور نیتوں میں برکتیں عطا فرما دیجئے۔ اللہ دین کے تمام شعائر کی حفاظت فرمائیے اور دین کے تمام خدام کی مدد فرمائیے۔ اللہ دین کے تمام خدام کی اور دین کے تمام اداروں کی اور دین کے لیے صحیح کام کرنے والے تمام لوگوں کی اللہ اپنے فضل سے حفاظت فرمائیے، مدد فرمائیے، آسانیاں عطا فرمائیے، راستوں کی رکاوٹیں دور فرمائیے۔ اے رب کریم، اے رحمان رحیم، ہم بہت کمزور ہیں، ہمارا منہ بھی اس لائق نہیں کہ آپ سے مانگے، مگر آپ نے ہمت دلا رکھی ہے مانگنے کی۔ اے اللہ ہم اپنے گناہ گار ہاتھوں اور گناہ گار منہ کے ساتھ ہی آپ کے سامنے بیٹھ گئے ہیں۔ اے اللہ اپنے لیے اور پوری امت کے لیے ہر خیر کا سوال کرتے ہیں اور ہر شر سے پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنا دیجئے اور سب سے بہتر ہمارے آخری وقت کو بنا دیجئے، اور اللہ ہماری اس مجلس کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے۔ اللہم انا نسألک خیر المسألۃ وخیر الدعاء وخیر النجاح وخیر العمل وخیر الثواب وخیر الحیات وخیر الممات انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم